للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے سوائے ان عاجزی کرنے والوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارا لو، ایک صبر اور دوسری نماز۔ صبر کی بنیادی طور پہ اہل علم نے 3 اقسام بتائی ہیں۔ پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کے اطاعت کے کاموں پہ صبر کرنا، یعنی نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ جیسے نماز پہ ہمیشگی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے رکھنا، اسی طرح حج اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور صلہ رحمی وغیرہ، جتنے بھی نیک اعمال ہیں۔ صبر کی دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے رک کے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے گناہ والے کام جو اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ مثلاً اپنے آپ کو سود سے روکیں، زنا سے روکیں اور چوری سے اور دیگر جتنے بھی برائی کے کام ہیں۔ اگر اس سے انسان رک جائے تو انسان بہت زیادہ فضائل کو حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی فرمایا جس کو حسب و نسب والی، منصب اور جمال والی عورت برائی کی دعوت دے، لیکن وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، برائی سے رک جائے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو قیامت والے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح تیسری قسم جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، ان پر صبر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ موت کے قریب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھیج دیا، مرہا فلتصبر وتحتسب، میری بیٹی کو کہو کہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھے۔ صحیح بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اگر انسان صبر کرنے والا بن جائے تو بہت زیادہ فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، آپ نے فرمایا ما اوتی احد عطاء خیرا وافضل من الصبر، کہ صبر سے افضل اور خیر کوئی عطیہ نہیں جو کسی بندے کو دیا جائے، سب سے بہترین اگر عطیہ ہے تو وہ صبر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس حوالے سے ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے لے کر 157 پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا وبشر الصابرین، آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر رب کی طرف سے مہربانیاں اور رحمتیں ہوں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا محبوب اس دنیا سے کسی سے چھین لے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے۔ کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتایا ہے۔ ایک خاتون آئی تھی جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، بیمار تھی، اس کو دورے پڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے شفا دے دے۔
تو آپ نے اس خاتون سے کہا انشیتی صبرتی ولکل جنہ، اگر تو چاہتی ہے صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے، وانشیتی دعوت اللہ لکی، اور اگر تو کہتی ہے تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میرا پردہ نہ کھلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس پریشانی پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اس کو جنت کی صورت میں عطا کر دیا۔ اور یہی انداز ہمیں قرآن مجید میں انبیاء کا ملتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیماریوں میں اور کئی پریشانیوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود صبر کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیہ نمبر 44 میں فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ اور اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم یہی دیا ہے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کریں، اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ سورۃ ہود آیہ نمبر 49 ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ آیہ نمبر 153 میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور دوسرا نماز، کوئی بھی پریشانی پہنچے نماز کی طرف رغبت رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پریشانیاں دور کرے گا۔ فرضی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ نماز بڑا وزنی کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دے، ان پر یہ وزنی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ آیہ نمبر 143 میں ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ویسے تو یہ بہت بڑا کام ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں کہ جن کو اللہ ہدایت عطا کر دے۔ تو خشوع کرنے والے جو ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے، ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ویسے ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، لیکن یقین کے معنی میں بھی قرآن مجید میں مستعمل ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ آیہ نمبر 118 میں ہے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو یہ یقین کے معنی میں ہے کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں مگر اللہ ہی کی طرف۔ اور اسی طرح سورۃ حاقہ آیہ نمبر 20 میں ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے وہ نماز کو وزنی نہیں سمجھتا۔ اور اسی طرح دوسری خوبی یہ کہ وہ یہ بھی یقین کر لے کہ میں اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی کئی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ عقیدہ پختہ ہونے کی صورت میں انسان اللہ رب العالمین سے عاجزی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے، اور جب انسان ان چیزوں کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔